السلام علیکم جی پیارے بھائیوں دوستوں، کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو پیارے بھائیوں، میں آج آپ کو ایک بڑی ہی اچھی بات اور بڑا ہی پیارا عمل بتانے جا رہا ہوں، جو کہ ہمارے اکثر مسلمان بھائی جاننا چاہتے ہیں۔ میں آپ کا بھائی رانا احسان راجپوت ہوں، تو ماشاءاللہ میں آپ کے لیے اس چینل پر بڑی اچھی اچھی باتیں لے کر آیا کروں گا، تاکہ جس سے ہمارے بہن بھائی سب لوگ مستفید ہوں۔ تو میں بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو بڑی محنت سے بنائی جاتی ہے، تو میری ویڈیو کو مہربانی کر کے پورا واچ کرنا ہے، اپنے پورا دیکھنا ہے، اور اس کو اینڈ پر لائک بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور کمنٹس بھی کرنے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے، ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے کہ روٹھی ہوئی بیوی کو منانے کا عمل، یعنی کہ اگر آپ کی بیوی روٹھ گئی ہے تو اس کو ہم نے کیسے منانا ہے، اس کے لیے عمل کیا ہے۔ بیوی دو طریقے سے روٹھتی ہے، ایک تو گھر میں رہتے ہوئے بیوی آپ سے ناراض ہو جاتی ہے، اکثر اوقات میں جھگڑتی رہتی ہے، اس کے لیے بھی یہ عمل ہے۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ اگر بیوی آپ کی ناراض ہو کر آپ کا گھر چھوڑ کر اپنے میکے چلی گئی ہے تو اس کے لیے بھی یہ بڑا ہی آزمودہ اور 100% گارنٹی شدہ عمل ہے۔ یہ اتنا مشکل عمل بھی نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو کرنے بیٹھ جائیں گے بڑے دن لگ جانے ہیں۔ یہ صرف چھوٹا سا عمل ہے، اور صرف آپ نے 7 دن کرنا ہے، گھر بار کے بیٹھ کر ہی کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ بھائیو، آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھ لینی ہے، اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی تو آپ عصر کی نماز پڑھ لیں۔ عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد جب آپ نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہو جائیں گے تو اس عمل کو آپ نے دہرانا ہے۔ دہرانا کتنا ہے؟ 101 مرتبہ دہرانا ہے۔ 3 دفعہ پہلے درود شریف پڑھنا ہے اور 3 دفعہ آخر پر درود شریف پڑھ لینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جو آپ کی بیوی اکثر گھر پر روٹھ جاتی ہے، اس کے لیے کیا عمل ہے؟ اس کے لیے یہ عمل ہے کہ آپ نے فجر اور عصر کی نماز کے بعد، یا فجر کی نماز یا عصر کی نماز کے بعد، آپ نے جب نماز سے فارغ ہو جانا ہے تو آپ نے 41 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 41 مرتبہ پہلے 3 دفعہ درود شریف پہلے بھی پڑھنا ہے اور 3 دفعہ درود شریف آخر پر بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ تو 41 مرتبہ آپ نے یا مانیو یا مانیو یا مانیو، یہ آپ نے تسبیح لے لینی ہے، تسبیح کروا آپ نے گننا ہے۔ 41 مرتبہ یہ کر لیں عمل۔ اگر کوئی کسی بھائی کے پاس ٹائم کم ہے تو پیارے بھائی وہ اس حساب سے 31 مرتبہ بھی کر سکتا ہے، 21 مرتبہ بھی کر سکتا ہے، لیکن زیادہ بیسٹ یہ ہے 41 مرتبہ کر لیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ 41 مرتبہ کرنے کے بعد تو آپ نے پھر اینڈ پر پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اسی طرح آپ نے 7 روز تک کرنا ہے۔ کتنے روز؟ 7 روز تک آپ نے ایسے ہی کرنا ہے۔ تو اگر جس کی بیوی اکثر گھر پر روٹھ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتی ہے، تو یہ آپ نے تسبیح کر کے، جب آپ نے یہ تسبیح کر لینی ہے، دعا مانگ کر فارغ ہو جانا ہے، تو گھر میں آ کر جس کمرے میں آپ کی بیوی ہوتی ہے اس کمرے میں آپ نے چاروں کونوں پر ایک ایک پھونک مار دینی ہے۔ اور اگر ٹائم ملے، اگر کوئی موقع ملے تو بیوی کا اگر منہ دوسری طرف ہو تو اس کے اوپر بھی 3 دفعہ آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ یہ عمل آپ نے اس طرح 7 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 7 دن کے بعد آپ کے گھر کی آپ کی بیوی جو ہے آپ سے محبت کرنے لگے گی، وہ آپ سے مانوس ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ضروری ہے کہ یہی عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد بھی آپ جب بھی کوئی مسئلہ بنے آپ کو، تو یہ 21 مرتبہ 41 مرتبہ پڑھ کے اسی وقت پھونک مار دے۔ اگر بیوی ناراض ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بیوی آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن سب سے پہلے 7 دن والا عمل کرنا لازمی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اگر آپ کی بیوی، دوسرا عمل یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی روٹ کر میکے چلی گئی ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ پیارے بھائی، اس کے لیے ویسا ہی عمل ہے۔ کیا کرنا ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے یا عصر کی نماز پڑھ لینی ہے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد 3 دفعہ پہلے درود شریف پڑھنا ہے اور 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا مانیو یا مانیو یا مانیو، 101 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ تسبیح پوری 101 گننی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ 101 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اینڈ پر 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، آپ کی بیوی اگر روٹ کر گئی ہے اس کے لیے دعا مانگ کے دیکھیں نا۔ سچے دل سے دعا جو بھی مانگی جاتی ہے نا، اللہ پاک کی ذات وہ پورا کرتی ہے، اور اس لیے دعا جب بھی مانگے پیارے بھائی وہ سچے دل سے مانگے، سچی نیت سے مانگے،
ٹھیک ہے. اللہ پاک کی ذات جو ہے نا وہ بڑی غفور الرحیم ہے، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے. ہمارا رب تو وہی ہے، اس کے سوا ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے. نہ ہی کسی نے اس کے سوا ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا ہے، نہ ہی اس کے سوا ہمیں کسی نے رزق عطا فرمانا ہے، نہ ہی اس کے سوا کسی نے ہمیں زندگی دینی ہے، نہ ہی اس کے سوا ہمیں کسی نے موت دینی ہے. ٹھیک ہے نا. نہ ہی اس کے سوا ہمارے جتنے بھی معاملات دنیا والے معاملات ہیں، اس کے سوا اللہ پاک کی ذات کے سوا ہمارے ان معاملات کو سلجھانے والی صرف اور صرف کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ پاک کی ذات ہے. اس لیے آپ نے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھ کر یہ عمل کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے جب آپ نے 101 مرتبہ، یہ بھی عمل آپ نے 7 دن ہی کرنا ہے. 101 مرتبہ، پہلے والا عمل 41 مرتبہ تھا، ٹھیک ہے، اور دوسرے والا عمل 101 مرتبہ ہے. 101 مرتبہ 7 دن اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے، اور گھر آ کر آپ نے اسی کمرے میں پھونکے مارنی ہے، چاروں کمروں میں. اور جس طرف آپ کی وائف بیوی آپ کے میکے ہیں، جس طرف آپ کی بیوی رہتی ہے، اس طرف آپ نے منہ کر کے تو 7 دفعہ یہ آپ نے ایک تسبیح پوری پڑھ لینی ہے. گھر آ کر بھی تو منہ اس طرف کر کے یا مانی ہوئی ایک دفعہ تسبیح پوری کر کے اس جس طرف آپ کی بیوی کی، جس طرف آپ کے میکے ہیں، اس طرف آپ نے 7 پھوکے مارنی ہیں. کتنی پھوکے مارنی ہیں؟ 7 پھوکے آپ ماریں گے. اول آخر درود شریف ادھر بھی پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے نا. تو 7 دن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ 7 پھوکے آپ نے ہر روز آنا ہے. صبح یا عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح کرنی ہے، گھر آنا ہے، جس طرح آپ کے میکے ہیں ادھر کھڑے ہو جانا ہے، ادھر بھی 101 مرتبہ تسبیح کر کے اول آخر درود شریف ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے. پڑھ کے تو ادھر یہ تسبیح پوری کرنے کے بعد 7 دفعہ آپ نے اس طرف منہ کر کے 7 پھوکے مارنی ہیں، اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک ہمارے معاملات جو ہے، میری بیوی جو ہے وہ واپس آ جائے، ہمارے معاملات کو بہتر فرما، کیونکہ وہ اللہ پاک کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، وہی معاملات کو سلجھانے والی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پورا آپ نے ایک اللہ پاک پر دیکھیں، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے. بھروسے سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام ہو جانا آپ کے اللہ کے حکم سے. اللہ پاک کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندے کی تمام دعائیں سنتی ہے، وہ بڑے رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سچے دل سے آپ یہ دعا مانگیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کی بیوی انشاءاللہ تعالیٰ آگے 7 سے 10 دن میں میرے اللہ پاک نے کرم کیا تو وہ آپ کا اور اس کا معاملہ سیٹ ہو جائے گا، تو آپ کے گھر واپس آ جائے گی. تو میں اپنے بھائیوں سے میری دعا ہے کہ آپ لوگ سب آباد رہیں، خوش رہیں، ہمیشہ مسکراتے رہیں. تو مہربانی کر کے جو بندہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ ایک دفعہ درود شریف ضرور پڑھ لیں، اور اپنے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کر دیجیے گا، اچھا سا کمنٹس بھی دے دیجیے گا، تاکہ میں انشاءاللہ تعالیٰ میری حوصلہ افزائی ہو، میں مزید بھائیوں کے لیے ویڈیوز لے کر آتا رہوں. اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.